اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے ہیں۔ کبھی کسی نے یوں نہیں کہا 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں، جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے خوب غور کر لیجئے، در حقیقت آپ اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا نہیں جسے کبھی ہم نے تلاوت کرتے، وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ اگر رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ 2 کروڑ کی گاڑی آ کر رکتی ہے لیکن اس میں آدمی 2 ٹکے کا بھی نہیں ہوتا۔ ٹریفک جام کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ 1 روپیہ 1 لاکھ نہیں ہوتا لیکن اگر 1 لاکھ میں سے نکل جائے تو وہ لاکھ نہیں رہتا۔ میں اور آپ ان لاکھوں دوستوں میں وہی 1 روپیہ ہیں، سنبھال کر رکھیں، بہت قیمتی ہیں آپ بھی اور میں بھی۔ یہ بندہ درخت کاٹ رہا تھا، جب تھک گیا تو اسی درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا، اور آرام کے بعد دوبارہ کاٹنا شروع کر دے گا۔ موقع پرست اور خود غرض لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بیک وقت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے جو انسان بات کی مار سے نہیں مرا وہ لات کی مار سے کیا مرے گا؟ یعنی حیا دار کسی کی کہی ہوئی بات ہی سے مر جاتا ہے لیکن بے حیاؤں پر لاتیں بھی اثر نہیں کرتیں۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا طریقہ یہی ہے۔ کچھ لوگ ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی کی دنیا چاہتا ہے مگر بنانے والے نے دنیا کا نظام اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو دنیا بنانے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک چور کو راستے میں ایک بٹوا ملا جس میں بہت سے پیسے تھے۔ اس بٹوے پر کوئی دعا لکھی ہوئی تھی اور ایک خانے میں بٹوے کے مالک کا نام اور پتہ بھی رکھا ہوا تھا۔ چور نے وہ بٹوا ثابت اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے چور سے پوچھا کہ تم آرام سے یہ پیسے رکھ سکتے تھے، واپس کیسے کر دیے؟ چور نے جواب دیا، آپ نے بٹوے میں جو دعا لکھوائی ہے اس عقیدے پر لکھوائی ہوگی کہ اگر یہ کھو جائے تو اس دعا کی برکت سے آپ کو واپس مل جائے۔ میں چور ضرور ہوں لیکن صرف مال و دولت کا، کسی کا عقیدہ چوری نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کا بٹوا واپس نہ کرتا اور آپ کا اعتقاد اس دعا پر کمزور پڑ جاتا تو تب میں آپ کے ایمان کا چور ہوتا، اور یہ مال و دولت کی چوری سے 1000 گنا بڑا گناہ ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبھا رہے ہوتے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ انسان کو کسی گماں میں نہیں رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ وہاں پہ راستہ بدلتے ہیں جہاں آپ نے ان کے بغیر چلنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔
ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔